مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، فلسفی اور جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہمہ گیر شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ وہ اگر مجاہد آزادی تھے تو ایک عالم دین بھی تھے۔ انہیں قرآن، فقہ، علم الکلام، علم الحدیث پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ وہ ایک عظیم خطیب، زبردست صحافی، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر، ماہر تعلیم ہونے کے علاوہ صحافی، شاعر اور ایک بہترین ادیب بھی تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ وہ 1888 کو دنیا کے مقدس ترین مقام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ عربی آپ کی مادری زبان تھی۔ مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی اور پھر جامعۃ الازہر مصر چلے گئے۔ اللہ نے انہیں حافظہ اور ذہانت کی دولت سے فراغ دلی کے ساتھ نوازا تھا۔ انہوں نے 13-14 برس کی عمر میں فقہ، حدیث، منطق اور ادبیات پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا رسالہ ماہنامہ نیرنگ عالم 1899 میں جاری کیا۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف 11 برس تھی۔ 15 سال کی عمر میں نامہ جریدہ لسان الصدق جاری کیا، جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی۔ 1914 میں الہلال کے نام سے پرچہ نکالا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا پرچہ تھا۔ ترقی پسند سیاسی تخیلات اور عقل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایت کا گہوارہ اور بلند پایہ سنجیدہ ادب کا نمونہ تھا۔ مولانا بیک وقت عمدہ انشا پرواز، جادو بیان خطیب، بے مثال صحافی، ایک بہترین مفسر تھے۔ مولانا کو 20ویں صدی کے بہترین اردو مصنفین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھی جن میں غبار خاطر، انڈیا ونس فریڈم، ترجمان القرآن سر فہرست ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآن و حدیث و فقہ کا گہرا مطالعہ کیا۔ مولانا ادبی، سماجی، تاریخی اور سیاسی تحریروں میں قرآن کے حوالے موجود ہیں۔ رانچی قیام کے زمانے میں ترجمان القرآن ترتیب دیا اور فقہ اسلامی کی روشنی میں الصلاۃ والزکاۃ اور النکاح اور دیگر تصانیف مکمل کی۔ مولانا کی زندگی کا بڑا حصہ ادبی اور سیاسی میدان میں گزرا۔ مولانا نے 1906 کو ہفت روزہ الہلال کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ اس کا اہم مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ حکومت نے الہلال پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا، جس میں ادب، تاریخ، مذہب اور معاشرت کے مسائل بیان کیے جاتے تھے۔ البلاغ کو مذہبی تبلیغ کا ذریعہ بنایا گیا۔ جنگ آزادی کی طویل جدوجہد میں جو شعلہ بیان مقرر پیدا ہوئے، ان میں مولانا کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا ایک بے باک مقرر تھے۔ جب وہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے تو ان کا ایک خاص پروقار اور پرجلال انداز ظاہر ہوتا تھا۔ مولانا کے کارناموں میں غبار خاطر کو ایک اہم امتیازی مقام حاصل ہے۔ غبار خاطر مولانا کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم کی نظر بندی کے دوران مولانا حبیب الرحمن شیروانی کو لکھے۔ اگرچہ مولانا سیاسی مسلک میں آل انڈیا کانگریس کے ہم نوا تھے، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کا درد تھا۔ آپ نہ صرف مسلمانوں کے لیے تعمیری سوچ و فکر رکھنے والے شعلہ بیان مقرر اور بیدار جید عالم دین تھے، بلکہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے مجاہد آزادی کے لیے ایک حوصلہ مند سپہ سالار بھی تھے۔ مولانا مسلمانوں کی نئی نسل کو قدیم تاریخ، تہذیب اور تمدن سے روشناس کروانے والے مورخ بھی تھے اور کانگریس پارٹی کے لیے اندھیروں میں چراغ کی حیثیت رکھتے تھے۔ مولانا کی قومی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے
گاندھی جی نے کہا تھا مولانا انڈین نیشنل کانگریس کے اعلیٰ ترین سردار ہیں اور ہندوستانی سیاست کا مطالعہ کرنے والے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے۔ سیاست میں مولانا آزاد کا نظریہ خالص وطن پرستی اور ہندو مسلم اتحاد کا تھا۔ مولانا نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا تو کسی ذاتی مفاد یا نام و نمود کی خواہش کے لیے نہیں، بلکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان جنگ آزادی کے مرکزی دھارے سے ذرا بھی ہٹتے ہیں تو اس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوگا اور ملک میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اپنی تقریر میں وہ نہایت ہی جذباتی اور انقلابی تھے، مگر ان کے سیاسی نظریات جذبات کی پیداوار نہیں تھے۔ مولانا کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، میں سیاست کا طالب علم ہوں اور میں نے سیاست کی کتابیں ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھی ہیں۔ یورپ کے دورے میں سیاست کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سیاست کے اعلیٰ ترین علم سے واقفیت حاصل کر لی ہے، لیکن جب ہندوستان پہنچ کر مولانا آزاد سے باتیں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت آگے ہیں۔ طویل جدوجہد کے بعد ملک کو آزادی ملی تو ملک میں عبوری حکومت قائم ہوئی۔ ابتداءً مولانا آزاد اس میں شریک نہیں تھے، لیکن پنڈت نہرو کے اصرار پر حکومت میں شامل ہوئے اور وزارت تعلیم اور سائنسی تحقیقات کے قلمدان کی ذمہ داری بأحسن خوبی نبھائی۔ بقول مولانا آزاد وزارت تعلیم کی ذمہ داری سنبھالتے ہی میں نے پہلا فیصلہ جو لیا وہ یہ تھا کہ ملک میں اعلیٰ و فنی تعلیم کے حصول کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ خود ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ میں اس دن کا منتظر ہوں جب ہندوستان میں باہر سے لوگ آ کر سائنس اور فنی تعلیم کی تربیت حاصل کریں۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے مولانا نے کئی اہم اور ٹھوس قدم اٹھائے۔ انہوں نے کئی اداروں کا قیام عمل میں لایا: یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، انڈین کونسل فار ایگریکلچر اینڈ سائنٹیفک ریسرچ، انڈیا کونسل فار میڈیکل ریسرچ، انڈین کونسل فار سائنس ریسرچ، سینٹرل کونسل فار انڈسٹریل ریسرچ جیسے اداروں کو متحرک بناتے ہوئے انہوں نے اس میں تحریک پیدا کی اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور کی توسیع اور ترقی کی۔ نیشنل کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے توسط سے ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جال پھیلا دیا۔ مولانا آزاد کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے فنی تعلیم و تربیت کے لیے 1951 میں کھڑگپور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کے قیام کو عمل میں لایا۔ مولانا آزاد آخری دم تک ملک کی اعلیٰ اور فنی تعلیم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ جدید ہندوستان میں 1947 سے 1957 تک فنی تعلیم کی سہولتوں اور ان سے استفادہ کنندگان کا جائزہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مولانا کے دور وزارت میں اعلیٰ و فنی تعلیم کے ارتقاء کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، رہتی دنیا تک ملک کے عوام اسے یاد رکھیں گے۔ نیز جدید ہندوستان کی تعمیر میں مولانا نے اہم حصہ ادا کیا۔ مولانا آزاد کے نام سے ہندوستان میں حسب ذیل تعلیمی اور سرکاری ادارے منسوب کیے گئے، جن میں مولانا آزاد نیشنل اردو بھوپال، مولانا آزاد میڈیکل کالج نئی دہلی، مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، آزاد انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز نئی دہلی اور مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن نئی دہلی شامل ہیں۔ جدوجہد آزادی کا یہ روشن ترین ستارہ 22 فروری 1958 کو گل ہو گیا اور دہلی کے پریڈ گراؤنڈ میں جامع مسجد اور لال قلعے کے درمیان انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ آغا شورش کاشمیری مرحوم نے ابوالکلام آزاد کی وفات پر یہ شہرا آفاق نظم کہی: عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستین نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبین نہیں، تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ نہ کہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ منجدھار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے، اگرچہ قدرت کا ایک شاہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔
کئی دماغوں کا ایک انسان، میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ شکستہ دل، خستہ گام پہنچے جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم، خواص پہنچے عوام پہنچے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔